تھوڑے رزق پر خوش رہ اور اس کو لازم پکڑ لے یہاں تک کہ تیرا وقت پورا ہو اور پھر تجھے اس سے بہتر کی طرف لوٹایا جائے، اور تو جان لے کہ نہ مانگنے سے تیرا حصہ ختم نہ ہوگا، اور جو حصہ تیرا نہیں وہ حرص کے سبب مانگنے سے تجھے نہیں ملے گا۔ جس حال پر اللہ پاک نے تجھے رکھا ہے اسی میں خوش رہ اور اللہ کی رضا پر راضی رہ۔ نانا غوث اعظم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس کے لیے بھلائی کا دروازہ کھولا جائے تو اسے چاہیے کہ اسے غنیمت جانے، کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ دروازہ کب بند ہو جائے۔ غوث پاک فرماتے ہیں، اے لوگو، جب تک زندگی کا دروازہ کھلا ہے اس کو غنیمت جانو، کیونکہ ان قریب یہ زندگی کا دروازہ بند ہونے والا ہے۔ جتنی نیکیاں کر سکتے ہو کرو، توبہ کے دروازے کو بھی غنیمت جانو اور اس میں داخل ہو جاؤ، یعنی توبہ کر لو، نیک لوگوں کے اجتماعات کو بھی غنیمت جانو۔ سونے والے رب کو راضی کر کے سو، کیا خبر اٹھے نہ اٹھے صبح کو۔ تو زندگی بڑی مختصر ہے، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کر لی جائیں اور جو بھی نیکیوں والے کام ہیں وہ کیے جائیں، اور بہت ساری نیکیاں تو آسان نیکیاں ہوتی ہیں، جیسے اب درس و بیان سننا، نیکی کی دعوت دینا، نیکی کی دعوت سننا، قرآن و حدیث کی باتیں سننا، جس طرح ابھی ہم سن رہے ہیں۔ اب یہ ایسا ثواب ہے، بس ایک آسان ثواب ہے، مفت کا ثواب ہے، بیٹھے بیٹھے عمرے کا ثواب ہے، اشراق و چاشت تک بیٹھنا، اشراق چاشت ادا کرنا، اس طرح بہت ساری اس طرح کی نیکیوں والے کام ہیں جو ہمیں کرتے رہنا چاہیے تاکہ ہمارا وقت نیکیوں میں گزرے، کوئی وقت فضولیات میں نہ گزرے، گناہوں میں نہ گزرے، کیونکہ وقت بڑا کم ہے، زندگی کا دروازہ پتہ نہیں کب بند ہو جائے، اس سے پہلے نیکیوں کا ذخیرہ اکٹھا کر لیا جائے۔ غوث پاک فرماتے ہیں کہ اے لوگو، اللہ کی فرما برداری کرو، تمہاری اطاعت کی جائے گی، اللہ کی رضا پر راضی رہو، تقدیر کے فیصلے کے آگے سر جھکا لو، یہ تمہارے سامنے جھک جائیں گے اور خادم بن جائیں گے۔ کیا تم نے نہیں سنا کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے؟ اللہ پاک اپنے بندوں پر ذرا برابر ظلم نہیں کرتا، بلکہ اللہ پاک کم عمل پر بہت زیادہ عطا فرماتا ہے۔ جب تو اللہ پاک کی اطاعت و فرما برداری کرے گا تو مخلوق میں مخدوم بنا دیا جائے گا، یعنی جس کی خدمت کی جائے۔ شاید ایسے ہی موقع کے لیے ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا نا، خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے، بتا تیری رضا کیا۔ تو جب تو اللہ کی فرمانبرداری کرے گا تو مخدوم بن جائے گا، لوگ تمہاری خدمت کریں گے۔ اور ہے بھی ایسا جو کہتے ہیں لوگ میری بات نہیں مانتے، میرے ماتحت میری سنتے نہیں ہیں، میرے گھر والے میری نہیں سنتے، جس ادارے میں ہوتا ہوں میرے جو انڈر کام کرتے ہیں نہیں سنتے، یا میں جس تنظیم میں بڑا ہوں میرے انڈر کام کرنے والے میرے اس تنظیم میں جو میرے ماتحت ہیں میری سنتے نہیں ہیں۔ تو وجہ اس میں ایک یہ بھی ہوتی ہے، مین وجہ، کہ ہم اپنے رب کی کتنی مانتے ہیں۔ تو ہم جتنی اپنے رب کی مانیں گے پھر ہمارے نیچے والے اتنی مانیں گے اسی حساب سے۔ ایک بزرگ تھے، انہوں نے ایک گھوڑا خریدنا تھا، تو انہوں نے ایک گھوڑا دیکھا، اس کو بڑے مہنگے داموں خرید لیا۔ خادم نے کہا کہ حضور یہ کیا کر رہے ہیں، یہ گھوڑا اس میں بہت ساری خامیاں ہیں، جب دشمن اس کے پیچھے لگ جائے تو یہ پکڑائی دے جاتا ہے، تیز نہیں دوڑ سکتا، دشمن کے پیچھے بگایا جائے دشمن کو پکڑ نہیں سکتا، تو اس طرح کی بڑی خامیاں ہیں اس کے اندر، گھوڑے کے اندر۔ آپ نے پھر بھی وہ گھوڑا مہنگا لے لیا۔ لینے کے بعد آپ نے اس کے کان میں کچھ کہا، اور جب گھوڑا لے کے آئے وہی گھوڑا جس میں اتنی ساری خامیاں تھیں وہ خامیاں دور ہو گئیں، اس کے اندر ساری خوبیاں پیدا ہو گئیں، وہی دوڑنے میں تیز ہو گیا۔ تو حیران ہوئے باقی، بھائی یہ کیا معاملہ ہے؟ اس کے پاس گھوڑا تھا تو گھوڑا بڑا نافرمان اور بیکار سست گھوڑا تھا، آپ کے پاس آیا، آپ نے اس کے کان میں کچھ کہا، یہی گھوڑا چست ہو گیا۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے اس سے کہا کہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، میں اپنے رب کی اطاعت کروں گا، تو میں اپنے رب کے اطاعت کے مطابق زندگی گزارنی شروع کی، میں اپنے رب کا اطاعت گزار ہو گیا، گھوڑا میرا فرمان بردار ہو گیا۔ تو ہم بھی اپنی کیفیت دیکھ لیا کریں، اگر کہیں ہماری نہیں چل رہی، گھر والوں پہ، تنظیم میں، ماتحتوں پہ، یا جہاں بھی، تو اس کی ایک مین وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم اپنے رب کے کتنے فرمان بردار ہیں۔ غوث پاک ولی کامل، بلکہ ولیوں کے بھی امام، سردار اولیاء ہیں۔ غوث پاک اپنے وقت کے مفتی اعظم اور زبردست واعظ، مبلغ یعنی بیان کرنے والے، بہترین ناصح یعنی نصیحت کرنے والے تھے۔
قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے بیانات ایسے پر اثر ہوتے کہ لوگوں کی تقدیریں بدل جاتی. کتنے لوگ ایمان لے آتے، گناہ گار توبہ کر کے نیکی کا راستہ لیتے. آپ کا اجتماع جو ہوتا تھا اس میں 70 ہزار لوگ ہوتے تھے، اور بیان سننے والے جو ہوتے تھے. اور غور کریں 70 ہزار کا مجمع ہو تو اسپیکر بھی نہ ہو، اس دور میں تو اسپیکر وغیرہ کچھ نہیں تھے. ان 70 ہزار تک آواز پہنچ جاتی تھی. پہلا بندہ جس طرح سنتا تھا آخری بندہ بھی ایسی آواز سنتا تھا. آج کل 1000 بندہ ہو تو کتنے کتنے ڈبے اسپیکر کے لگتے ہیں آواز پہنچانے کے لیے. غوث پاک فرماتے ہیں اے انسان یوں مت کہہ کہ میں اللہ پاک سے دعا نہیں کروں گا، اگر میری قسمت میں ہوگا تو مل جائے گا، چاہے مانگوں نہ مانگوں مل جائے گا. بلکہ دنیا اور آخرت میں تجھے جس جس خیر و بلائی کی ضرورت ہے اللہ کی بارگاہ میں اس کے تعلق سے سوال کر، سوائے ناجائز اور گناہ بری دعا کے، کیونکہ اللہ پاک نے دعا مانگنے کا حکم قرآن میں فرمایا ہے. 24ویں پارے میں آیت نمبر سورہ مومن کے آیت نمبر 60 میں فرمایا ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا. اور 5ویں پارے میں فرمایا واسألوا اللہ من فضلہ، اور اللہ سے اس کا فضل مانگو. اللہ کے پیارے حبیب آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ پاک سے قبولیت کے یقین کے ساتھ دعا مانگا کرو. قبولیت کہ میں جو مانگ رہا ہوں نا یہ یقین ہو میرا اللہ مجھے دے گا، میرا رب میری دعا قبول کرے گا. ہم بے یقینی میں دعا مانگ رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں قبول ہوتی ہے نہیں ہوتی. تو یقین، دعا کی قبولیت کے لیے یقین بھی ضروری ہے. جو مانگوں گا میرا رب ضرور دے گا دعا اس کے بدلے. شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں دعا ایسی ہونی چاہیے کہ اس کی قبولیت میں شک و شبہ نہ ہو، یقین ہو، کیونکہ یقین کے ساتھ دعا کرنا یہ قبول ہونے کا اثر رکھتا ہے، تذبذب کے ساتھ نہیں. دیکھوں قبول ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. ہم اللہ کو بھی آزما رہے ہوتے ہیں، چلو دم کروا لیتے ہیں دیکھ لیں گے، ہو سکتا ہے اس کے دم سے کوئی ٹھیک ہو ہی جاؤں، چلو ٹرائی کر لیتے ہیں، تعویذ لے کے ٹرائی کر لیتے ہیں، وظیفہ پڑھ کے بھی جو بھی ہم کر رہے ہیں ٹرائی کر لیتے ہیں، تجربہ کر رہے ہوتے ہیں، اور یقین نہیں ہوتا، پتہ نہیں اس سے کام ہوگا یا نہیں ہوگا. جن کو یقین ہوتا ہے ان کا کام ہو جاتا ہے. غوث پاک فرماتے ہیں اے انسان بارگاہ الہی میں یہ عرض نہ کرو کہ میں اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں اور وہ قبول نہیں فرماتا، بلکہ قبول ہونے نہ ہونے کے خیال کو بھی دل سے نکال دو. ہمیشہ اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگتے رہو، کیونکہ جو تو نے مانگا ہے اگر وہ تیری قسمت میں ہوگا تو وہ تیری دعا کے بعد تیری طرف چلا دیا جائے گا، اور اس طرح تیرے یقین کو اور مضبوط کرے گا. اور اگر تیری دعا میں مانگی ہوئی چیز تیری قسمت میں نہ ہوئی تو تجھ سے اس کا دھیان ہٹا دے گا. اور اگر تجھ پر کسی کا قرض ہوا اور تو نے دعا کی، اللہ پاک قرض واپس لینے والے کے دل کو تیری طرف سے پھیر دے گا کہ وہ تجھے اپنا قرض معاف کر دے گا یا کم کر دے گا، یا وہ سخت لہجے میں قرض کا تقاضا کرنے کے بجائے نرمی یا دیر اور آسانی سے واپس دینے کا مطالبہ کرے گا، یہاں تک کہ تجھے آسانی ہو جائے. اور اگر وہ دنیا میں تیرا قرض معاف یا کم نہ بھی کرے تو اللہ پاک تیری اس دعا جس کا اثر دنیا میں ظاہر نہ ہوا تجھے قیامت میں اس کے بدلے عظیم الشان ثواب عطا فرمائے گا، کیونکہ وہ بڑے کرم والا ہے، وہ غنی ہے، رحم فرمانے والا ہے. اس کی پاک بارگاہ میں جو کوئی بھی دعا مانگتا ہے اللہ کریم اس کو خالی نہیں لوٹاتا. لہذا تیری دعا کا دنیا یا آخرت میں تیرے لیے کوئی نہ کوئی فائدہ ضرور ہے. یعنی دعا ضائع نہیں جاتی، بالفرض دنیا میں اس کا اثر ظاہر نہیں بھی ہوا، آخرت کے لیے جمع ہو رہی ہے، خزانہ اکٹھا ہو رہا ہے، دعا کے فائدے ضرور حاصل ہوتے ہیں. ایک روایت میں مسلمان قیامت کے دن اپنے نامہ اعمال میں ایسی نیکیاں دیکھے گا جو اس نے کی نہیں ہوں گی دنیا میں، نہ ان کے بارے میں وہ جانتا تھا کہ یہ تو میں نے کی نہیں ہے، میرے علم ہی نہیں نیکیاں. اس سے کہا جائے گا یہ تیری اس دعا کا اثر ہے جو تم دنیا میں مانگا کرتا تھا. حضور غوث پاک فرماتے ہیں اے بندہ خدا، تو دعا کی قبولیت میں دیر ہونے کی وجہ سے اپنے رب سے ناراض ہوتا ہے. تو کہتا ہے کہ اللہ پاک نے لوگوں سے مانگنا منع فرمایا اور اپنی بارگاہ میں دعا کرنا لازم فرمایا، اور میں اس کی بارگاہ میں دعا مانگتا ہوں میری دعا نہیں قبول ہوتی. تو ایسا نہ کہہ اے نادان انسان، تجھے کہا جائے کہ تو آزاد ہے یا غلام،
یعنی اللہ کے احکامات کا پابند ہے یا ان سے آزاد ہے؟ اگر تو کہے کہ میں آزاد ہوں تو تو کافر ہے، کیونکہ تو نے اللہ کے احکام سے بیزاری کا اظہار کیا۔ اور اگر تو کہے کہ میں غلام ہوں، بندہ ہوں، پابند ہوں، تو پھر تجھے کہا جائے گا کہ دعا کی قبولیت کا اثر ظاہر نہ ہونے یا اس میں دیر ہونے کی وجہ سے اپنے خالق اور مالک پر، اپنے آقا پر اعتراض کرتا ہے، الزام لگاتا ہے کہ وہ میری دعا نہیں سنتا۔ اگر تو یہ خیال نہ کرتا اور دعا کی قبولیت کا اثر ظاہر نہ ہونے کو اللہ کی حکمت و مصلحت جانتا تو تجھ پر اللہ کا شکر کرنا لازم ہے، کیونکہ اس نے تیرے لیے دعا میں مانگی چیز سے بہتر چیز، اچھی نعمت یعنی آخرت میں ثواب کا ارادہ فرمایا ہے۔ کیونکہ ہمارے لیے اچھا کیا ہے اللہ بہتر جانتا ہے، جو ہم سمجھ رہے ہیں ہو سکتا ہے اچھا نہ ہو۔ اب جس طرح بچے جو دل کرتا مانگتے ہیں، بچے کو تو نہیں پتہ یہ چیز نقصان دہ ہے یا فائدے والی ہے، والدین کو پتہ ہوتا ہے کیا دینا ہے بچے کو، کیا نہیں دینا۔ اسی طرح ہمارے رب کو ہمارے بارے میں زیادہ پتہ ہے کہ یہ جو مانگ رہا ہے یہ تو اس کے حق میں نقصان دہ ہوگا۔ بالفرض بندہ مانگ رہا ہے کہ اللہ مجھے زیادہ پیسہ دے دے، زیادہ دولت مند کر دے۔ اب دولت مند ہونا اس کے لیے خطرناک ہے، اس کا ایمان برباد کر دے، اس کو عیاشیوں میں، شراب میں، بدکاریوں میں ڈال دے، گناہوں بھرے کاموں میں دولت لگائے، وہ دور ہی ہو جائے، نمازیں بھی چھوڑ دے، تو پھر اللہ پاک اس کو نہیں دے گا۔ پتہ ہے کہ یہ میرا بندہ میرا پیارا ہے، اس لیے میں نے اس کو یہ چیز نہیں دینی، یہ اس کے حق میں نقصان دہ ہے۔ یہ بیماری میں ٹھیک ہے، اس کو صحت دے دی تو یہ نافرمان ہو جائے گا، اس کا ایمان کو خطرہ پڑ جائے گا، تو ٹھیک ہے اس کو بیماری میں رکھتا ہے، یہ اس کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے۔ تو اسی طرح جس حال میں اللہ رکھے اس حال میں خوش، کیونکہ وہ بہتر جانتا ہے ہمیں کس حال میں رکھنا ہے۔ ہمارا فائدہ ہمارا اللہ پاک ہم سے زیادہ بہتر جانتا ہے۔ تو اللہ میری دعا نہیں سنتا، قبول نہیں کرتا وغیرہ نہ کہا جائے، بلکہ بندہ سوچے کہ اللہ پاک نے مجھے کتنے احکامات دیے ہیں کہ فلاں کام کر، فلاں کام نہ کر، میں کتنی اللہ کی مانتا ہوں، کس حکم پر عمل کرتا ہوں۔ سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں، یعنی ہم اس کی بات نہ مانیں اور وہ ہماری بات پوری نہ کرے تو ہم اس سے شکوہ کریں، شکایت کریں کہ وہ میری بات نہیں سنتا۔ اللہ پاک سمیع و بصیر ہے، سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، اور اس نے وعدہ کیا ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ اس نے جب فرما دیا کہ میں قبول کروں گا، مانگو میں قبول کروں گا، تو پھر یہ بات کہنا کہ نہیں سنتا، نہیں قبول کرتا، وہ فرما رہا ہے میں قبول کروں گا، بندہ کہ نہیں قبول کرتا، نہیں کرے گا۔ البتہ قبولیت دعا کی صورتیں اس پاک ارشادات کی روشنی میں جو اوپر بیان ہوئی ہیں، ورنہ قبولیت دعا کا ثواب قیامت کے دن کے لیے ذخیرہ ہوگا جو فی الحال ہم پر ظاہر نہیں ہے، قیامت والے دن انشاءاللہ دیکھیں گے۔ غوث پاک فرماتے ہیں کہ اللہ پاک سے اپنے پچھلے گناہوں کی معافی، آئندہ گناہوں سے بچنے، اچھی طرح سے اس کی عبادت کرنے، اچھی موت اور انبیاء کرام، صدیقین، شہداء، نیک بندوں سے ملاقات کی دعائیں مانگا کر۔ یہ کتنے نیک بندے ہیں، یعنی میں قیامت کے دن ان کے ساتھ اٹھوں، میری ان سے ملاقات ہو، مجھے ان کی برکتیں ملیں، یہ دعائیں بھی مانگا کریں۔ ہم لوگ یہ بھی دعائیں مانگا کریں کہ اللہ ہمیں فلاں سے ملا دے، ہمیں بروز قیامت غوث پاک سے ملا دے، مولا علی سے ملا دے، پیارے آقا کا تو ہمیں ہر وقت ہی پڑوس نصیب ہو نا، کہ ہر وقت کی جہاں سے انہیں کی دیکھ سکوں میں کہتے ہیں چھپ چھپ کے جہاں سے انہیں دیکھ سکوں میں۔ تو پھر میرے رسول نے لکھا کہ چھپ چھپ کے نہیں، ہر وقت جہاں سے کہ انہیں دیکھ سکوں میں، جنت میں مجھے ایسی جگہ پیارے خدا دے۔ سرکار کو تو ہر وقت ہی دیکھتے رہے نا، اور باقی بھی دعا کریں اللہ فلاں سے بھی ملا دے، نیک لوگوں سے ملنے کی بھی دعائیں مانگنی چاہیے۔ میں گناہوں میں لتھڑا ہوا ہوں، بد سے بدتر ہوں، بگڑا ہوا ہوں، عفو جرم و قصور و خطا کی میرے مولا تو خیرات دے دے۔ ہو کرم از تو فعل مدینہ، میں نہ ہرگز پھروں کر کے توبہ، عفو جرم و قصور و خطا کی میرے مولا تو خیرات دے دے۔ مکر شیطان سے تو بچانا، ساتھ ایمان کہ مجھ کو اٹھانا، نظر میں دی بدر الدجا کی میرے مولا تو خیرات دے دے۔ تو دعا مانگتے رہنا چاہیے، دعا کے بارے میں معلومات بھی ہونی چاہیے۔ دعا کے بارے میں بہت ساری اہم معلومات حاصل کرنے کے لیے ایک بہترین کتاب ہے، اعلیٰ حضرت کے والد صاحب مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ کی لکھی ہوئی کتاب ہے فضائل دعا، جس کا اردو میں ترجمہ ہے۔ اس کتاب میں کافی ساری دعا کے بارے میں معلومات ہیں۔ ہر کاروبار کرنے والا اپنے کیپٹل، راس المال اور جو اصل سرمایہ ہے اس کو استعمال کر کے
منافع کماتا ہے، انویسٹ کرتا ہے، پروفٹ کماتا ہے، تو کیا آپ نے کبھی ایسا شخص دیکھا ہے جو اپنے اصل مال کی حفاظت نہ کرے بلکہ فقط نفع پر خوش ہوتا رہے؟ کوئی بھی سمجھدار آدمی ایسا نہیں کرتا، بلکہ سب کی نظر کیپٹل پر ہوتی ہے کہ اس میں کمی نہ آ جائے، جو بیسک انویسٹمنٹ ہے اس پر کمی نہ آ جائے۔ اگر اصل مال ختم ہو گیا تو پھر نفع کہاں سے آئے گا؟ کیونکہ نفع اصل مال ہی کی وجہ سے تو حاصل ہو رہا ہوتا ہے نا۔ کوئی مال ہو، اس کو سیل کریں گے، اس پہ نفع ہوگا۔ اصل انویسٹمنٹ ہی ختم ہو جائے تو نفع تو ویسے ہی ختم ہو جائے گا۔ ایک مسلمان کا جو اصل سرمایہ ہے اور نفع کیا ہونا چاہیے، اس کے متعلق غوث پاک فرماتے ہیں کہ اے شخص، اپنی آخرت کو اصل مال اور دنیا کو اس کا نفع بنانا، کہ آخرت کیپٹل ہے، راس المال ہے، دنیا نفع ہے۔ پہلے آخرت کو حاصل کرنے کے لیے اپنا وقت خرچ کر، پھر اگر کچھ وقت بچے تو اپنی دنیا میں ذریعہ معاش وغیرہ کی طلب میں خرچ کر۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ سارا وقت دنیا کے لیے، کوئی ٹائم مل گیا تو چلو نماز پڑھ لیں گے، کوئی ٹائم مل گیا تو آخرت کے لیے چلو، نہیں تو کہتے ہیں ٹائم ہی نہیں ملتا۔ اکثر کا جواب تو یہی ہوتا ہے کہ ٹائم ہی نہیں ہے آخرت کے لیے، وقت ہی نہیں ہے۔ کیسے آپ کہتے ہیں عبادت کرو، نیک کام کرو، اللہ کی راہ میں سفر کرو، نیکیاں کرو، اجتماع میں جاؤ، درس و بیان سنو، وقت ہی نہیں ہے نا۔ کہاں میں فجر کے لیے بیٹھوں، میں نے ناشتہ کرنا ہے، بچوں کو چھوڑنا ہے، ادھر دفتر جانا ہے، اس کے بعد ٹائم ہی نہیں میرے پاس۔ ہمارا یہ حساب ہے، حالانکہ سارا ٹائم آخرت کے لیے، بچ جائے وقت تو پھر دنیا کے لیے، پھر ذریعہ معاش کے لیے جتنا گزارا ہو سکتا ہے اس میں نظام چلانے کے لیے اتنا وقت دینا چاہیے۔ غوث پاک یہ فرما رہے ہیں اور ہمارے فائدے کے لیے فرما رہے ہیں کہ اصل جو کیپٹل ہے وہ آخرت ہے، دنیا نفع ہے۔ اپنی دنیا کو اصل مال، آخرت کو اس کا نفع نہ بنا، وہ اس طرح کہ اگر کچھ وقت ملے تو آخرت کے لیے خرچ کرے، خامیوں کوتاہی کے ساتھ جلدی جلدی پانچوں نمازیں ادا کرے، یا دنیا کما کر تھکن ہو جائے اور تو نماز ادا کرنے کے بجائے مردے کی طرح رات میں سویا رہے۔ یعنی ہمارا جو پیک آورز ہوتے ہیں نا، وہ ہم دنیا کمانے میں لگاتے ہیں، جو تھکاوٹ والا ٹائم ہے وہ پھر چلو عبادت کر لیتے ہیں۔ وہ عبادت بے دلی سی ہوگی جو تھکاوٹ والی عبادت ہے۔ پیک ٹائم ہوتا ہے، اب ہر ایک کا اپنا اپنا ہوتا ہے۔ عموماً صبح جب بندہ فریش ہو، نیند پوری ہو، جسم فریش ہو، تھکاوٹ نہ ہو، نیند نہ ہو، اب مکمل توجہ کے ساتھ اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے، خوب عبادت کرے، نوافل پڑھے، ذکر و اذکار کرے۔ ہمارے پاس جو تھکاوٹ والا وقت ہوتا ہے، سارے دن دنیا کما کے مال کما کے، اس کے بعد وہ وقت بچ جائے تو بھی وہ بھی بہت کم تعداد ہے کہ وہ ٹائم بھی دے تھکاوٹ والا بھی، ورنہ کہتے ہیں ٹھیک ہے تھکے ہوئے ہیں سو جائیں، نماز ہی چھوڑ دیتے ہیں، باقی عبادت تو بڑی دور کی بات ہے نا، فرائض و واجبات ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ تو غوث پاک نے بہت اچھی طرح یہ بات سمجھائی ہے، اور مولانا رومی فرماتے ہیں زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ یعنی ہمیں زندگی ملی ہی اللہ کی عبادت کے لیے ہے۔ قرآن کریم سے اس شعر کی تائید ہوتی ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور میں نے جن اور آدمی اس لیے بنائے کہ میری عبادت کریں۔ زندگی مال و دولت جمع کرنے کے لیے نہیں ملی، بلکہ زندگی عبادت کے لیے ملی ہے۔ اگر عبادت کے بغیر زندگی گزاری تو قیامت میں شرمندگی ہوگی، پھر کچھ نہیں ہاتھ آئے گا۔ اب جس نے دنیا کو راس المال بنایا تو اس کا راس المال دنیا میں ختم ہو گیا، جبکہ حقیقت میں آخرت کیپٹل تھی، کیپٹل بچانا بھول گیا۔ دن لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ رزق خدا کھایا کیا اور فرمان حق ٹالا کیا۔ جس رب نے رزق دیا ہے اور دے رہا روزانہ، اسی کی بات نہیں مان رہے۔ رزق خدا کھایا کیا، فرمان حق ٹالا کیا، شکر کرم ترس جزا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ اللہ پاک ہدایت نصیب فرمائے، آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔